امجد اپنی بیوی بانو کے ساتھ ایک پرانے دہاتی گھر میں رہتا تھا۔ زندگی سادہ تھی۔ صبح وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کی کمی نے دونوں کے دلوں کو غمگین کر دیا تھا۔ اکثر وہ سوچتے کہ زندگی کا یہ سفر کیسے کٹے گا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے انسان کا کہاں بس چلتا ہے۔ دونوں صبر کرتے رہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے امجد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بانو کو نظر انداز کرنے لگا اور کبھی کبھار اسے حقیر بھی سمجھتا، لیکن بانو نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی اور دن رات خدا سے دعا مانگتی رہی کہ خدا انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ دن اور مہینے گزرتے گئے، پھر 7 سال بعد خدا نے ان پر کرم کیا اور ایک بیٹی دی۔ بانو خوشی سے جھوم اٹھی، اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ امجد نے بھی ظاہراً خوشی کا اظہار کیا، مگر دل کے اندر وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتا رہا۔ بانو اسے سمجھاتی کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن امجد کے دل میں نادانی اور نفرت بڑھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، اگلے سال دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد تیسری۔ بانو اللہ کے فیصلے پر راضی تھی، مگر امجد کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا۔ اس نے بانو سے رشتے تک بگاڑ دیے، اکثر اسے طنز کرتا اور بے عزت کرتا۔ بانو بار بار سمجھاتی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، لیکن امجد اس کی باتوں کو فضول سمجھتا تھا۔ آخر کار اس کی سختی اور جہالت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے بانو کو طلاق دے دی۔ بانو پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ طلاق کے بعد اس کے پاس کوئی سہارا نہ رہا۔ وہ چیختی چلاتی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کے دکھ کا دار و مدار صرف اللہ پر تھا۔ امجد نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ بانو نے کھیت کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کچا مکان بنایا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اچانک ایک دن خبر آئی کہ امجد نے محلے کی ایک عورت سے دھوم دھام سے شادی کر لی ہے۔ بارات نکلی، ولیمہ ہوا اور وہ خوشی خوشی سے نئی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ امجد نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھوڑ کر اپنی خوشی خود تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کے فیصلے کبھی بدلے نہیں جا سکتے۔ جب کوئی بھی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ظلم کر کے دنیا بسانا ہی کامیابی ہے۔ بانو کی بیٹیاں ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ 3-4 سال کی عمر میں ہی انہیں اپنی ماں کے ساتھ مشکل کے دن دیکھنے پڑے۔ بانو خیرات اور صدقہ لے کر گزارا کرتی تھی۔ غربت اور ذلت تنہائی کے باوجود بھی اس نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور نکالے گا۔ دوسری طرف امجد کی نئی زندگی جاری تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے وہ خوشی دی جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں، لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا امجد کی پہلی بیوی اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ بیٹا نہیں پیدا کر سکی۔ امجد نے بیٹے کی پیدائش پر بڑی دعوت دی، محلے والوں کو بلایا، خوب کھانے پکائے اور خوشیاں منائیں۔ اس کے لیے یہ دن زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن انسان نادان ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اصل بھلائی کس میں ہے۔ انجام کی حقیقت صرف خدا کے علم میں ہوتی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے۔ 3 سال کے بعد امجد کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور پھر کچھ سال بعد تیسرا بھی۔ امجد کے دل کو سکون اطمینان مل گیا تھا۔ اس نے اپنے ظلم کو ہی درست سمجھنا شروع کر دیا۔ شیطان نے اسے یقین دلایا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں حق پر ہوں، حالانکہ قصوروار
امجد ہی تھا۔ امجد کھیتوں میں کام کرتا اور اپنا گھر سنبھالتا تھا۔ ادھر بانو اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ خیرات، زکوٰۃ اور صدقے پر زندگی گزارتی تھی۔ ایک طرف ایک ظالم باپ خوشیوں بھری زندگی گزار رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی 3 بیٹیاں ہر طرح کی آزمائشوں میں جکڑی ہوئی غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بس ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے۔ سال در سال گزرتے گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب امجد کے بیٹے جوان ہوئے اور امجد خود بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد امجد نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم کوئی خوبصورت سی لڑکی دیکھو اور مالدار گھرانے سے ہو تاکہ بڑے بیٹے کی شادی کر سکوں، کم از کم یہ ایک ذمہ داری تو پوری ہو جائے۔ دوسری طرف بانو کی 3 بیٹیاں بھی جوانی کی دہلیز پر تھیں، لیکن غربت نے انہیں دنیا کی خوشیوں سے محروم کر رکھا تھا۔ نہ اچھے کپڑے، نہ زیور، نہ شادی کی کوئی آس، سب کچھ ان کے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ کچھ عرصے بعد امجد نے بڑے بیٹے کی شادی کا رشتہ شہر میں طے کر دیا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول بن گیا۔ امجد، اس کی بیوی اور تینوں بیٹے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ انہی لمحات میں ایک بیٹے نے کہا، بابا شادی میں بانو کو ضرور بلائیں، وہ بھی تو ہماری طرف سے رشتہ دار ہے۔ یہ سن کر امجد نے تکبر بھرے انداز میں کہا، بیٹا ان پاگلوں کو بلانے کا کیا فائدہ، لیکن چلیں بلا لیتے ہیں تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو اس نے بانو کو دعوت دی۔ بانو نے دل کی گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ دعوت قبول کی۔ شادی کے دن وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ نہ صرف اس نے شرکت کی بلکہ بھرپور خدمت بھی کی اور اپنی بیٹیوں کو بھی تاکید کی کہ وہ دل لگا کر سب کی خدمت کریں۔ یوں بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہی وقت بعد امجد کے دوسرے بیٹے اور پھر تیسرے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی۔ اب امجد کا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کی آباد زندگی دیکھ کر مطمئن تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ ان سے سچا اور کامیاب کوئی نہیں ہے۔ ادھر بانو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اب بھی جھونپڑی میں زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر صبح کا کھانا مل جاتا تو شام کو بھوکا سونا پڑتا، اور اگر شام کو کچھ کھا لیتے تو صبح کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ غربت اور تنگ دستی نے زندگی کو مسلسل آزمائش بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کے طنز ختم نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا اپنے خاوند اور اس کی بیوی سے کچھ سیکھو، اگر تمہارا خاوند اچھا نہ ہوتا تو آج وہ اتنے خوشحال نہ ہوتے۔ یہ باتیں بانو کے دل پر تیر کی طرح لگتی، لیکن وہ خاموش رہتی، ہمیشہ سر جھکائے اللہ کے حضور گر گڑاتی اور آنسو بہاتی۔ اب اس کے سر پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داریاں تھیں اور دوسری طرف بڑھاپے کے اثرات اس کے جسم پر چھا رہے تھے اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ صبر سے صبر کرتی رہی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بندے کو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بس شرط صرف صبر ہے، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کچھ وقت بعد شہر کے ایک اچھے اور مالدار گھرانے کے لوگ رشتہ تلاش کرتے کرتے بانو کے گھر پہنچے۔ انہوں نے بانو کی دوسری بیٹی کو دیکھا جو کہ خوبصورت اور با اخلاق تھی اور اس کا رشتہ مانگا۔
بانو کے لیے یہ لمحہ خوشی کا باعث تھا، مگر کوئی مرد سر پر نہیں تھا جو سب کچھ پرکھ سکے۔ اس لیے بانو نے خود ہی ہمت کی، وہ ان کے گھر گئی، خود ہی جتنا ہو سکا تحقیق کی اور آخر کر ہاں کر دی۔ کچھ وقت بعد دوسری بیٹی کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ محلے والے حیران رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک غریب گھرانے میں رشتہ کرنے آئے ہیں، مگر اللہ نے جو لکھا تھا وہی ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ بانو کی بڑی بیٹی خوش اخلاق تھی، غربت نے اس کو بھی نرم اور خدمت گزار بنا دیا تھا۔ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے وہ ہر کسی کا دل جیت لیتی تھی۔ یہی خوبی دیکھ کر شہر کے ایک معزز گھرانے نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اب اللہ نے فیصلہ سنانا تھا، ظالم کو سزا ملنی تھی اور مظلوم کو تخت پر بٹھانا تھا۔ کچھ وقت بعد تیسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بانو گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کا ایک داماد جو مالدار تاجر تھا، اس نے بانو کو شہر میں قیمتی گھر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی اور ساس دونوں کو وہاں عزت کے ساتھ رکھ سکے۔ یہ خبر بانو کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ اس نے کئی بار انکار کیا کہ بیٹیوں کے سر پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں، مگر بیٹیوں کے اصرار پر وہ شہر منتقل ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے انتظامات تھے۔ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ خود کو عزت یا مقام دے سکے۔ اصل عزت اور مقام صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اب بانو شہر میں ایک معزز اور خوشحال عورت بن چکی تھی۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، تھوڑا بہت کاروبار جو اس کا داماد چلا رہا تھا، اور مال مویشی بھی تھے۔ یہ سب اللہ کا انعام تھا اور بانو کی سچائی کا صلہ تھا۔ دوسری طرف امجد اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں رہ رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ اس کے دو بیٹوں نے کھیتی باڑی سے انکار کر دیا۔ وہ شہر جا کر کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ امجد نے سختی سے روکا، مگر جھگڑا بڑھتا گیا۔ آخر کار دونوں بیٹے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب امجد صرف اپنی بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ گیا۔ کچھ وقت کے بعد تیسرے بیٹے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور وہ پانی میں ڈوب کر چل بسا۔ یہ صدمہ امجد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ چند ہی سالوں میں حالات ایسے بدل گئے کہ وہ خوشیوں سے بھرپور گھر بکھر گیا۔ فوت شدہ بیٹے کی بیوی بھی کچھ وقت بعد اپنے گھر چلی گئی۔ آخر کار امجد اور اس کی بیوی اکیلے رہ گئے۔ وہی امجد جو کبھی اپنی خوشیوں پر ناز کرتا تھا، اب تنہائی اور غم کے سائے میں ڈوب چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، امجد غم اور تکلیف کے بوجھ تلے دب کر کمزور ہوتا گیا۔ برداشت کی طاقت ختم ہو گئی۔ ایک دن اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور جھگڑتے جھگڑتے اسے بھی طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اصل قصوروار امجد تھا، بانو بے قصور تھی۔ بیٹی کی موت اور طلاق کے صدمے نے اسے بیمار کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد بیٹوں نے ماں کو شہر بلا لیا۔ اب امجد بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اب صرف ایک گھر تھا، باقی جائیداد اس کے دو بیٹوں نے بیچ دی تھی۔ امجد کے پاس کھانے کو روٹی تک نہ تھی۔ ایک طرف غموں کا بوجھ، دوسری طرف بیوی کی جدائی اور بڑھاپے کی کمزوری نے مل کر اسے تباہ کر دیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن بانو کی بڑی بیٹی
गांव आई थी कुछ रिश्तेदारों से मिलने। रास्ते में उसने एक बूढ़े शख्स को देखा, हालत खराब, कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गम और आंखों में वीरानी। वो पागल सा लग रहा था। बानो की बेटी ने शोहर से कहा, चलो किसी से पूछते हैं अमजद जमींदार का घर कहाँ है। मेरा दिल चाहता है मैं उसे देखूं। उसने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन वो मेरा बाप है, मेरा खून है, मैं कैसे यूं ही गुजर जाऊं। उसका शोहर वो बूढ़े के करीब जाकर पूछने लगा, चचा जी यहाँ अमजद नामी जमींदार का घर कहाँ है। बूढ़े ने आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मैं ही वो बदकिस्मत अमजद हूँ, बताओ क्या काम है। बेटी ने बाप की हालत देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फौरन अपने बाप को शहर ले गई। हकीम से इलाज करवाया और यूं अमजद सेहतयाब हुआ। बानो की बेटी का खामद भी नेक दिल इंसान था। उसने कहा, ये तुम्हारा बाप है, इनकी खिदमत तुम पर फर्ज है। बेटी ने खिदमत शुरू की और कुछ वक्त बाद अमजद चलने फिरने के काबिल हो गया। फिर एक दिन अमजद ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया और अपनी तीनों बेटियों से माफी मांगी और कहने लगा कि मैंने तुम सब पर बड़ा जुल्म किया है। औलाद की दूरी और बीवी की जुदाई ने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी तकलीफ एक माफी से खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह का इंसाफ बड़ा है, जब पकड़ आती है तो कोई बच नहीं सकता। अमजद रोते हुए कह रहा था कि बानो बेकसूर है, कसूरवार मैं हूँ, इसलिए तुम्हारी माँ को इज्जत मिली है और जिल्लत मेरा मुकद्दर बनी है। अगर आज मेरी बेटियां ना होती तो मैं दर बदर भटकता रहता, और जिन बेटों पर मान था उन्होंने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। अमजद ज़ारो कतार रो रहा था। अमजद की बेबसी देखकर सब ने तसल्ली दी। बेटियां बाप की हालत देखकर बहुत रोईं और बाप की खिदमत की। बानो की आंखें भी आंसुओं से भीग चुकी थीं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस बेटियों को खिदमत करने की तकीद की। कुछ देर बाद अमजद को एक खतरनाक बीमारी लाहक हो गई। वो सारी रात दर्द में तड़पता और चीखता रहता। बेटियां पास खड़ी खिदमत कर रही थीं, वही बेटियां जिन्हें उसने धत्कार दिया था। अमजद दीवार की तरफ मुंह करके चीख चीख कर अपनी अजीजों और बेटियों की मोहब्बत पर रोता था कि जिन्हें बोझ समझा वही सहारा बन गईं, और जिन बेटों पे फख्र किया वो बेवफा निकले। आखिरकार अमजद वफात पा गया। अल्लाह ने बानो को खाली हाथ होने के बावजूद भी इज्जत और मर्तबा अता किया। इस कहानी में हमारे लिए बड़े सबक हैं। सबसे पहला सबक ये कि इंसान की सोच महदूद है। हम बेटे या बेटी की ख्वाहिश अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं, मगर अल्लाह जो देता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र बहुत जरूरी है, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबक ये है कि मुश्किल वक्त में लोगों को टोकते रहना सबसे बड़ी बुरी बात है। हमें मालूम नहीं होता कि ये आजमाइश है या सजा, ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। ऐसे अल्फाज किसी की तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। किसी के दुख में मुब्तला होना उसकी गलती का सबूत हरगस नहीं होता। तीसरा और अहम सबक ये है कि बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। अगर अमजद की बेटियां ना होती तो वो बेसहारा मर जाता। अल्लाह जो देता है उस पर राजी रहो, क्योंकि असल भलाई उसमें है। और याद रखो, जुल्म कभी माफ नहीं होता, इसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा।